اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو اور بھائیو، ہم آج دین کی بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوشش کریں گے کہ جو روایت میں اور حدیث کے مطابق ہے وہی بات کریں۔ آج ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں نبیوں کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک نے تقریباً 69 موقعوں پہ ذکر کیے ہیں۔ تو آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں صحیح دین سمجھنے سننے کی اللہ پاک توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیکھتے کہ ان کے والد آزر جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے بت تراشی کرتے اور لکڑی اور مٹی سے بت بناتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو منع کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب میں دین شروع کروں تو کیوں نہ اپنے گھر سے ہی شروع کروں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر ہی سے مخاطب کیا اور فرمایا، اے باپ، خدا پرستی اور معرفت الہی کے لیے جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے اور جس کو آبا اجداد قدیم راستہ بتلاتا ہے، یہ گمراہی اور باطل پرستی کی راہ ہے۔ صراط مستقیم اور راہ حق صرف وہی ہے جس کی دعوت میں دے رہا ہوں۔ اے باپ، توحید ہی سر چشمہ ہے، نجات ہے، اور نہ کہ تیرے ہاتھ کے بنائے ہوئے ان بتوں کی پرستش و عبادت۔ اس راہ کو چھوڑ اور توحید حق کی راہ کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کر تاکہ تجھ کو اللہ کی رضا اور دنیا و آخرت کی سعادت حاصل ہو۔ مگر افسوس کہ آزر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بندہ نصیحت کا متعلق کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ قبول حق کی بجائے آزر نے بیٹے کو دھمکانا شروع کیا۔ کہنے لگا، ابراہیم علیہ السلام، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آئے گا تو میں تجھ کو سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ اب حد سے آگے بڑھ گیا ہے اور ایک جانب اگر باپ کا احترام کا مسئلہ ہے تو تیری جانب ادائے فرض، حمایت، حق اور اطاعت امر الہی کا سوال، تو انہوں نے سوچا اور آخر وہی کیا جو ایسے برگزیدہ انسان اور اللہ کے جلیل المرتب پیغمبر شایان شان تھا۔ انہوں نے باپ سے سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا، تحقیر و تذلیل کا رویہ نہیں برتا، بلکہ نرمی و ملاقات اور اخلاق کریمانہ کے ساتھ یہ جواب دیا، اے باپ، اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے میرا تیرا سلام ہے۔ میں اللہ کے سچے دین اور اس کے پیغام حق کو نہیں چھوڑ سکتا اور کسی حال بتوں کی پرستش نہیں کر سکتا۔ میں آج سے تجھ سے جدا ہوتا ہوں، مگر غیبانہ تیرے لیے درگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا تاکہ تجھ کو ہدایت نصیب ہو اور اللہ کے عذاب سے نجات پائے۔ تو اس طرح معاملہ چلتا رہا۔ تو ایک دن وہ اٹھے اور سب سے بڑے دیو ہیکل مندر میں جا پہنچے۔ دیکھا تو وہاں دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے میوے، حلوہ، میواؤں اور مٹھائیوں کے چڑھوائے رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طنزیہ لہجے میں چپکے ان مورتیوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ موجود ہے، ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ اور پھر کہنے لگے، میں یہ بات کر رہا ہوں، کیا بات ہے کہ تم جواب نہیں دیتے؟ اور پھر ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بدھ کے کاندھے پر کلاڑا رکھ کر واپس چلے گئے۔ جب لوگوں نے میلے سے واپس آئے اور دیو ہیکل مندر میں بتوں کا یہ حال پایا تو سخت برہم ہوئے اور ایک دوسرے کے سے دریافت کرنے لگے، یہ کیا ہوا اور کس نے کیا؟ ان میں وہ بھی تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کیا تھا، کہہ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ اس شخص کا کام ہے جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، وہی ہمارے دیوتاؤں کا دشمن ہے۔ کاہنوں اور سرداروں نے جب یہ سنا تو غم و غصے سے سرخ ہو گئے اور کہنے لگے، اس کو مجمع کے سامنے پکڑ کے لاؤ کہ سب دیکھیں کہ مجرم کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سامنے لائے گئے تو بڑے رعب و ادب سے انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم علیہ السلام، تم نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب بہترین موقع ہے تو انہوں نے کہا، میں نے نہیں، یہ بڑے بت نے کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ ایک بت کیسے یہ کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ کچھ کر نہیں سکتا تو پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ بہرحال پھر اس بنیاد پہ جو ہے نا نمرود نے کہا بھی آگ جلاؤ، اور آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا۔ پھر اللہ کی قدرت، آگ ٹھنڈا ہو گئی اور اس طرح ہے پھر آگے سلسلہ چلتا رہا۔ تو روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تقریباً 5000 دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ۔ تو جو بادشاہ نمرود تھا، اس کا اپنا ایک اسپیشل مندر تھا، مندر تعمیر کرایا تھا اس نے۔ تو یوں ہوا، پھر حدیث میں اور بھی روایتیں ہیں، اور جو ہے نا بڑھاپے میں پھر قرآن میں یہ ہے کہ فرشتے جب آ رہے تھے، لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے تھے، تو جو ہے نا انہوں نے پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی ان کو، تو ان کی بیوی پیچھے کھڑی تھی، پھر وہ مسکرائی کہ میں بڑھیا بچہ کیسے جنوں گی؟ تو فرشتوں نے کہا، اللہ جو چاہتا ہے کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔
تو یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا مختصر قصہ کیے ہیں۔ اللہ پاک دین کی باتیں لائک شیئر کرنے کی توفیق دے اور سننے سمجھنے کی توفیق دے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔